دیکھیں اللہ نے دنیا کو بنایا، دنیا کو وجود بخشا اور دنیا کے اندر ضروریات زندگی مہیا کر دی، انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو دنیا کا مکین بنایا، زمین کا مکین بنایا، خلیفہ بنایا، اور دنیا میں جو جتنی چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی، اور اس انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ ڈھنگ بھی سکھایا۔ اب دنیا کے جس کونے میں انسانی آبادی ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی انسانی آبادی ہے، ان کا اپنا ایک طرز ہے، طرز زندگی ہے، ان کے زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں جن کو وہ ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس پر شدت سے کاربند بھی ہیں، اس کو ضروری بھی وہ سمجھتے ہیں۔ طرز معاشرت، زندگی گزارنے کے اصول کہہ لیں، اسی مفہوم سے ملتا ہوا مذہب کا لفظ ہے۔ مذہب، یہ جو مذہب کا لفظ ہے لغوی اعتبار سے لغت میں مذہب کہتے ہیں چلنے کی جگہ کو، جہاں سے چلا جائے اس کو مذہب کہتے ہیں، اور اسی سے مسلک بھی ہے، چلنے کی جگہ، مذہب چلنے کی جگہ۔ اور اصطلاح کے اندر مذہب کہتے ہیں ایسے اصول، ایسے چند اصول جن کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے زندگی گزار لی جائے، اس کو مذہب کہتے ہیں، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ اور اسی سے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، دین کا لفظ۔ قرآن مجید کے اندر بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 19 میں غالباً فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین وہ اسلام ہی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بحیثیت دین اللہ نے اسلام کو پسند فرمایا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں کوئی راحت تلاش کر لے، امن تلاش کر لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نجات تلاش کر لے، پھر اس کو اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں نجات نہیں ملے گی، اور وہ دین وہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو دین ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین اور مذہب یہ ایک ہی چیز ہیں، الفاظ مترادفہ ان کو قرار دیتے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ دین اور مذہب میں فرق ہے، باریک سا فرق ہے۔ دین ان اصول اور ضوابط کو کہا جاتا ہے، یعنی دین وہ اصول اور ضوابط ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے ان سب کا مشترکہ ایسے اصول جن میں وہ سب مشترک ہوں، یعنی توحید، رسالت، آخرت، یہ بنیادی اصول ہیں۔ ان سب میں وہ سب تمام انبیاء آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مشترک ہوں، وہ اصول یعنی وہ دین کہلاتے ہیں۔ اور جو مذہب ہے وہ انہی اصولوں کے فروع کو مذہب کہا جاتا ہے۔ یہ جو اصول تھے دین کے، ان کے فروع کو مذہب کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو دے کر اپنے اصول بنا لیے، اپنے طرف سے اصول بنا لیے، کچھ تو ٹھیک اور کچھ نہیں ٹھیک، کچھ تو ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ دین جو ہے، دین درخت کا ایک تنا ہے جس کی جڑیں زمین کے نیچے تک گئی ہوئی ہیں، اور مذہب اس کی شاخیں ہیں، مذہب اس کی شاخیں ہیں۔ دین تو ایک ہی رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اصول تھے دین کے وہ ایک ہی تھے، ان میں اختلاف نہیں رہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین ایک ہی رہا ہے، تمام انبیاء کا سب کا دین ایک ہی رہا ہے، ایک ہی اصولوں پر۔ جو آدم کے اصول تھے دین کے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اصول تھے، انہی پر قائم رہے۔ البتہ مذاہب میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، مذاہب کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لا مذہب کہا جاتا ہے، دہریہ کہہ لیں، دہریہ جس کو کہتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کوئی مذہب نہیں، حالانکہ ان کا بھی اپنا ایک مذہب ہے، ان کا ایک
اپنا مذہب دہریہ کہتے ہیں اس کو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہو. آسان الفاظ میں جو اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہو اس کو دہریہ کہتے ہیں. یہ اس کا اصول ہے, یہ اس کا مذہب ہے, اسی اصول پر وہ زندگی گزار رہا ہے. لہٰذا یہ اصول اس کے مذہب بن گئے. وہ لا مذہب نہیں ہے, یہی اس کا مذہب ہے, یہی اس کا مذہب ٹھہرے گا. اب یہ مذاہب بنتے کس طرح ہیں؟ یہ مذاہب کس طرح بنے؟ پہلے یہ مذاہب کس طرح بنے جن کو ادیان باطلہ یا مذاہب باطلہ کہتے ہیں؟ یہ بنے کس طرح ہیں؟ دیکھیں آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی چیز کے اندر یا کسی جگہ میں اللہ کے قدرت کے عجیب و غریب کرشمات جب ظاہر ہوئے, جب اللہ کے قدرت کے مظاہر چمکنے لگے تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو کر ان کو اپنا خدا بنا لیا. یوں ایک نئے مذہب کا, ایک نئے دین کا بنیاد پڑ گیا, ایک نئے دین کا بنیاد پڑ گیا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو پرانے لوگ تو پرانے زمانوں کے, وہ فہم و فراست کے اعتبار سے, عقل و دانش کے اعتبار سے اور علوم و فنون سے وہ نابلد تھے. آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کیمسٹری کے اندر ان کی مہارت اتنی مسلم ہے کہ جو فرعون کا مجسمہ تھا, جو اس کی ڈیڈ باڈی تھی, اس کو انہوں نے جو مسالہ تیار کر کے اس کے جسم پر لگایا تھا, آج تک دنیا عاجز ہے اس مسالے کو تیار کرنے میں. وہ اتنے ترقی یافتہ تھے. یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ جاہل گنوار تھے. آپ فلکیات کے اندر دیکھیں, زمین پر بیٹھے بغیر خوردبین کے, ان کے پاس کوئی دوربین نہیں تھی, بغیر خوردبین بغیر دوربین کے انہوں نے 5 سیارے دریافت کیے تھے. آج تک دنیا ان کی دریافت کو نہیں جھٹلا سکی, نہیں جھٹلا سکی. اور یہ جو سورج کی پرستش کی جاتی ہے, اس کی اسی پرستش کی جاتی ہے؟ نہیں. اس زمانے میں جو مروجہ سائنس تھی ان کے پاس, وہ سائنس ان کو یہ بتلا چکی تھی کہ سورج کی کرنیں جس زمین کے جس حصے میں پڑتی ہیں وہاں زندگی کے آثار نظر آتے ہیں, اور جہاں پر سورج کی کرنیں نہیں پڑتی وہاں زندگی محال ہے. چنانچہ آپ دیکھیں بحر اوقیانوس کے اندر, قطب شمالی قطب جنوبی کے اندر, وہاں کے سمندر مچھلیوں سے خالی, آبی مخلوقات سے خالی. وہاں آپ کو کیڑے مکوڑے بھی نہیں نظر آئیں گے کیونکہ وہاں سورج کی کرنیں نہیں پڑتی, سورج کی کرنیں نہیں پڑتی. اور آگ اس طرح دیکھیں, کچھ لوگوں نے مادی اسباب, مادی چیزوں کو دیکھ کر بھی اور ان کے اندر جو طاقت اللہ رب العزت نے رکھی ہے ان سے متاثر ہو کر ان کو اپنا معبود بنانا شروع کر دیا. آگ کو آپ دیکھیں, آگ کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے, جس چیز کو وہ لگ جاتی ہے اس کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے, اس کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے, جلا کے اس کو راکھ کر دیتی ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے قوم کے بت اس نے توڑ دیے تو انہوں نے پکڑ کر اس کو قتل نہیں کیا, اس کو سولی پہ نہیں چڑھایا, بلکہ پکڑ کے اس کو آگ کے حوالے کر دی. آگ ان کی خدا تھی, انہوں نے آگ کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا, انہوں نے اس کو آگ کے حوالے کر دیا, یہ ہمارا خدا ہے, اور ہم نے اپنے خدا کے مجرم کو اس کے حوالے کر دیا, تو جانے ہمارا خدا جانے. انہوں نے آگ کے حوالے کر دی تھی. اور مصر کے اندر لوگ پانی کی پوجا کرتے تھے. وہ اتنے عقیدت مند تھے کہ ہر سال ایک نئی نویلی دلہن بنا کے وہ سمندر کے حوالے کر دیا کرتے تھے. تو لوگ اس طرح ان سے متاثر ہو کر ان کے پرستش کرنے لگے. اور یہ پرستش اور یہ ان چیزوں سے متاثر ہونا, اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے اتنا وسیع ہو گیا کہ لوگوں نے جانوروں تک کو اپنا معبود بنانا شروع کر دیا. آج آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر, سری لنکا کے اندر, چائنا کے اندر ہاتھی کو اپنا معبود بنایا گیا ہے. ہاتھی کو اپنا معبود سمجھا جاتا ہے, اس کی عبادت کرتے ہیں, اور بت اپنے ہاتھوں سے تراش کے ان کی عبادت کی جاتی ہے. اب ہندوستان کے اندر چوہے کی عبادت کی جاتی ہے. چوہا مندر کے نام سے وہاں ایک مندر ہے, وہاں چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں. وہ ان کی عقیدت میں, ان کے محبت میں اتنے بڑھ گئے ان سے گو ماتا دیکھیں, بیل کی
گائے کی عبادت پوجا کی جاتی ہے۔ اس طرح یہ مذاہب بنتے گئے، مذاہب بنتے گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ بت پرستی وغیرہ جو ہے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سامری جو بنی اسرائیل میں تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا تھا، بڑا مکار وہ، ایک بچڑا بنا کے، اور اس کی جسمانی ساخت اس نے اس انداز سے بنائے، اس کے اگلا اور پچھلے حصے میں اس نے سوراخ چھوڑ دی، ایک طرف سے ہوا داخل ہو جاتا اور دوسرے سے نکل جاتا، تو سیٹی کسی آواز آ جاتی، اس سے سیٹی کسی آواز نکلتی، تو وہ بنی اسرائیل اتنے بیوقوف گھموار تھے کہ وہ اس سے متاثر ہو گئے اور اس کو اپنا معبود بنا ڈالا، کیونکہ وہ ایک عجیب کام تھا نا اس کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بے جان چیز سے آواز آ رہی ہے، لہٰذا یہی ہمارا معبود ہوگا، اور یہ بات سامری نے ان کے دل و دماغ میں بٹھائی بھی تھی۔ اس طرح یہ مذاہب چلتے گئے اور یہ بنتے گئے، اس طرح بنتے گئے۔ اور یہ بت پرستی پھر کس طرح شروع ہوئی؟ یہ ایک دم سے بت پرست زمین سے آ نہیں ٹپکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے، 5 بیٹے تھے، بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں 29ویں پارے کے اندر ملتا ہے۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا یا إِلَّا ضَلَالًا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بزرگ دنیا سے چلے گئے، جب ان کی وفات ہوئی، جب وہ دنیا سے چلے گئے، تو شیطان ان کے پاس آیا، آگے پھر ان کو ورغلانے لگا کہ آپ کے جو والد صاحب تھے، آپ کے دادا وغیرہ تھے، وہ بڑے نیک تھے، اللہ والے تھے، لہٰذا آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کریں تو ان کا مجسمہ بنا لیں، تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے آپ عبادت کریں، آپ کا دل لگ جائے گا عبادت کے اندر۔ تو انہوں نے اس کی بات مان لی، اس طرح انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد اگلی نسل آئی، پھر اس کو کچھ اور بات بتا دی۔ اس سے جب 3-4 نسلیں گزری، پھر شیطان نے آ کے کہا کہ یہ جو تمہارے باپ دادا کا جو مجسمہ بنا ہوا ہے، تمہارے باپ اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، تمہارا دادا اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی اس کی عبادت کرو۔ اس طرح سے بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔